السلام علیکم دوستو، تو آج بات کرتے ہیں کارگل جنگ کے بارے میں۔ کارگل جنگ کیوں، کب اور کیسے ہوا؟ کارگل بھارت کی ریاست جموں و کشمیر کے خطہ لداخ میں ایک ضلع ہے۔ کارگل 1979 میں لداخ سے الگ ہو کر ایک نیا ضلع بنا۔ پاکستان کے آزادی سے پہلے لداخ بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ کارگل مغرب میں گلگت بلتستان، جنوب میں کشمیر اور مشرق میں ضلع لیہ سے گھرا ہوا ہے۔ سن 1990 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی طاقت بننے کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی اسے کارگل جنگ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیتنے کا دعویٰ پاکستان اور بھارت دونوں نے کیا، لیکن وہ جنگ ہی کیا جس میں کوئی جیت جائے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سلجھتا ہوا دیرینہ مسئلہ ہے جس کا حل انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس مسئلے کے باعث دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتیں ہمیشہ جنگ کے دہانے پر رہتی ہیں۔ تکنیکی اعتبار سے لائن آف کنٹرول پر لڑی گئی کارگل جنگ کو دو ممالک کے مابین ہونے والی محدود جنگ قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے دوران پاکستان نے بھارت کے 3 جنگی جہازوں کو زمین بوس کر دیا۔ یہ بھارتی فوج کی حواس باختگی اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے اپنے ہی 700 سے زائد فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جسے بھارت کا غیر معمولی قومی نقصان قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پاک فوج بھارت کو مزہ چکانے کے لیے تیار تھی۔ پاک فوج بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیتی، تاہم بعض سیاسی و دفاعی مبصرین کے مطابق سیاسی قیادت نے جیتتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی۔ سینئر صحافی نسیم زہرا نے کارگل کی جنگ پر فرام کارگل ٹو کوپ نامی ایک کتاب تحریر کی، جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ کارگل آپریشن پر پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت میں عدم مطابقت موجود تھی۔ دوسری جانب عسکری قیادت یعنی پاک فوج ان تمام معاملات کی تردید کرتی ہے۔ پاک فوج کے مطابق سیاسی قیادت نہ صرف کارگل کے آپریشن سے آگاہ تھی بلکہ آپریشن سے قبل اعتماد میں بھی لیا گیا۔ بھارتی فوج سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل مہندر پوری نے گزشتہ برس کے اوائل میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ سن 1999 میں پاکستان جب کارگل کے علاقے میں گھس آیا، جو ہمارے عسکری انٹیلیجنس اور دیگر خفیہ و حساس اداروں کی بڑی ناکامی قرار دی جا سکتی ہے۔ مہندر پوری نے کارگل کے دوران آپریشن وجے میں شامل ماؤنٹین ڈویژن نمبر 8 کی قیادت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل کے مطابق پاکستان مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کارگل کے میدان میں اترا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کوئی پہلی پیش قدمی نہیں تھی۔ سرحد کی دوسری جانب بھارتی فوج کے سابق جنرل کرشن پال نے تسلیم کیا کہ بھارت کارگل کی جنگ نہیں جیت سکا۔ جنگ کارگل میں فارمیشن کمانڈر کے حصے سے خدمات انجام دینے والے کرشن پال نے کہا کہ ہمارے 527 فوجی جان کی بازی ہار گئے۔ جانیں ضائع ہونے کو کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا، ہم سفارتی سطح پر بھی ناکام رہے۔ سردی کے موسم میں پاکستانی فوج اونچی پہاڑوں کو اوپر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فروری کے وسط میں انڈین آرمی کی ایک ٹیم جو قریب 10 فوجیوں پر مشتمل تھی، گشت کے لیے نکلی اور کاکسر نامی علاقے میں لاپتہ ہو گئی۔ اس گشتی پارٹی کو ڈھونڈنے کے لیے جو نئی سرچ ٹیمیں بھیجی گئی تھی، انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی کہ پاکستانی فوج نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ باقر علی اپنی کتاب تاریخ کارگل میں اس جنگ کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر سال سردیوں میں دونوں ملکوں کے فوجی اونچی پہاڑوں سے کم از کم 10 کلومیٹر پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور اگر گرمیوں کے شروع ہوتے ہی پھر اپنی جگہ واپس آ جاتی تھی۔ اس سال پہاڑوں پر برف کم پڑی تھی۔ پاکستانی فوج نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دراس و بٹالک نامی علاقوں میں بہت اندر آ کر بیٹھ گئی۔ بھارتی فوج کو جب اس کا علم ہوا تو طرفین کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی، جو بعد ازاں جنگ پر منتج ہوئی۔ 2 جون 1999 کو نئی دہلی میں بھارت کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل
وی پی ملک اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل این سویچ نے بھارتی وزیر اعظم اٹل واجپئی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بھارتی فوج زیادہ عرصہ تک کشمیری مجاہدین اور پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ کارگل میں بھارتی فوج کے ملٹری آپریشنل چیف جنرل جے سنگھ، جو بعد میں بھارت کے آرمی چیف بھی بنے، نے کہا کہ اب گرمی کا موسم ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ بھارت کے اخبار ہندو گروپ کے میگزین فرنٹ لائن کی 18 جون 1999 کی ایک رپورٹ کے مطابق کارگل بھارت کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ کارگل سے بھارتی فوجیوں کے جو تابوت آ رہے ہیں، بھارت کا میڈیا اور بھارت کی جنتا انہیں گنتے گنتے تھک گئے ہیں۔ بھارت کی 15ویں کور کمانڈر جنرل کرشن پال نے 16 مئی 1999 کو تسلیم کیا کہ پاکستانی ہمیں کارگل میں سخت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کارگل کے بیشتر علاقے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ رات کے وقت بھارتی فوج کی گاڑیاں بغیر ہیڈ لائٹ جلائے چلتی تھی، کیونکہ لائٹ جلا کر چلنے والی گاڑیوں کو بلندی پر بیٹھے پاکستانی فوج نشانہ بناتے تھے۔ کارگل میں تعینات بھارتی فوج کے کرنل وکرم کا وہ پیغام جسے وائس آف امریکہ نے ساری دنیا میں نشر کیا۔ اس پیغام میں کرنل وکرم اپنے آپریشنل کمانڈر کو کہہ رہا ہے کہ سخت برفباری ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی چوٹی واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ یہ چوٹیاں عمودی ہے اور بدقسمتی سے ہماری بمباری سے ہمارے اپنے ہی فوجی نشانہ بن رہے ہیں۔ فوجی لحاظ سے کارگل جنگ میں پاکستان کی کارکردگی شاندار تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ سول حکومت اور اس کی وزارت خارجہ کی خاموشی سے فوج کو خارجی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق انڈین آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ اعتراف کرتے ہیں کہ جنرل مشرف اور بریگیڈیئر مسعود اسلم 28 مارچ 1999 کو لائن آف کنٹرول عبور کر کے 11 کلومیٹر بھارت کے اندر ذکریہ پوسٹ پر رات گزار کر آئے، جس کا ہمیں بعد میں علم ہوا۔ کارگل کی جنگ میں کیپٹن کرنل شیرخان اور لالک جان نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں حکومتی پاکستان نے نشان حیدر سے نوازا۔ کیپٹن کرنل شیرخان پاکستان کی موجود صوبہ خیبر پختونخوا کے گاؤں نوی کلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا نے کشمیر میں سن 1948 کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ ان یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ کرنل شیرخان نے اکتوبر سن 1992 میں پاکستانی فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کیپٹن شیرخان جنوری سن 1998 میں ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھے۔ 4 جولائی سن 1999 کو کیپٹن کرنل شیرخان کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنائے رکھی تھی، جنہیں کوڈ نمبر 129 اے، بی اور سی دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129 اے اور بی دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیپٹن شیرخان شام کو 6 بجے وہاں پہنچے تھے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں، رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمر کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129 بی پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر ہاشم اپنے توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی بات کہی۔ جب دشمن فوجی قریب آتے ہیں تو فوجی ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین آگے لکھتے ہیں، ہماری اپنی توپوں کے گولے ان چاروں طرف گر رہے تھے۔ پاکستانی اور انڈین جوانوں کے دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک انڈین نوجوان کا بس کیپٹن کرنل شیرخان کو لگی اور وہ نیچے گر گئے۔ کیپٹن کرنل شیرخان قوم کا وہ بہادر سپوت ہے جس کی بہادری کی دشمن نے بھی تعریف کی۔ جنگ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیرخان ٹائیگر ہل کے محاذ پر بے حد بہادری سے لڑے۔ دوسری جانب لڑائی کی قیادت کرنے والے بھارتی بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ نے کہا
کہ میں 71 کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں۔ کوئی بھی پاکستانی افسر اس طرح جنگ کی قیادت نہیں کر سکا جیسے کرنل شیر خان نے کی۔ بھارتی بریگیڈیئر کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان نے مقابلے میں بے حد بہادری دکھائی۔ آخر میں کرپال سنگھ نامی ہمارے فوجی نے 10 گز کے فاصلے سے اچانک بسٹ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ بریگیڈیئر کے بیان کے مطابق جب پاکستان کا حملہ ختم ہوا تو 30 پاکستانی شہیدوں کی میتوں کو بھارتی فوج نے خود دفنایا، لیکن کرنل شیر خان کی میت کو بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا۔ جب ہم نے کیپٹن کی میت واپس کی تو ان کی جیب میں ایک کاغذ رکھ دیا جس پر لکھا تھا کہ کرنل شیر خان بے حد بہادری سے لڑے، انہیں ان کا حق ملنا چاہیے۔ کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کے سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کارگل جنگ میں پاکستان کے ایک اور ہیرو شہید لالک جان کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ شہید لالک جان گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی تحصیل یاسین میں 10 فروری 1967 کو ایک غریب کسان نیت جان کے گھر پیدا ہوئے۔ نمرود کا نام لالک جان رکھا گیا۔ تب یہ بات کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی کہ لالک جان سچ مچ سورج کی طرح نہ صرف اپنے بزرگوں کا نام روشن کرے گا بلکہ ملک کے لیے بھی باعث وقار ہوگا۔ لالک جان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں ہندور سے حاصل کی اور مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ناردرن انفینٹری میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہوا اور مارے گئے۔ کارگل کے دوران لالک جان چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ جب ان کو کارگل لڑائی کی خبر ملی تو اس کی چھٹیاں ختم ہونے میں 6 دن باقی تھے۔ لالک جان نے اپنے والد محترم سے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونے کی اجازت مانگی اور کہا کہ میری چھٹیاں ختم ہونے میں 6 روز باقی ہے اور یہ دن میں گھر میں گزارنے کے بجائے محاذ جنگ پر گزارنا چاہوں گا۔ مئی 1999 میں جب یہ معلوم ہوا کہ دشمن ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے تو حوالدار لالک جان جو کسی اگلے مورچے پر نہیں بلکہ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اس موقع پر انہوں نے اگلے مورچے پر لڑائی لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، یہ جانتے ہوئے کہ اگلے مورچے دشمن کے حملوں کی زد میں ہے۔ حوالدار لالک جان نے اپنے سینئر افسروں سے اگلے مورچوں پر جانے کے لیے اصرار کیا اور ایک انتہائی مشکل پہاڑی چوکی پر دشمن سے نبرد ہونے کے لیے کمر باندھ لی۔ جون کے آخری ہفتے کی ایک رات دشمن کی ایک بٹالین نفری نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر بھرپور حملہ کیا۔ حملے کے دوران حوالدار لالک جان اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر مختلف پوزیشنوں سے فائر کرتے رہے اور ہر مورچے میں جا کر جوانوں کے حوصلے بڑھاتے رہے۔ رات بھر دشمن کا حملہ جاری رہا اور لالک جان نے دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنا دیا اور صبح تک دشمن لاشوں کے انبار چھوڑ کے پسپا ہو گئی تھی۔ دوسری رات مزید کمک حاصل کرنے کے بعد دشمن نے ایک بار پھر مختلف اطراف سے حملہ شروع کر دیا، لیکن لالک نے اس رات بھی بے باکی اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا دیا۔ 7 جولائی کو دشمن نے لالک جان کی پوسٹ پر توپخانے کا بھرپور فائر کیا۔ پورا دن گولیوں کی بارش ہوتی رہی اور رات کو دشمن نے ایک بار پھر لالک جان کی پوسٹ پر 3 اطراف سے حملہ کیا اور حملے کے دوران دشمن کے فائر سے لالک جان شدید زخمی ہوئے، لیکن کمپنی کمانڈر کے اصرار کے باوجود اپنی پوسٹ پر زخمی حالت میں بھی ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھا۔ آخرکار اس سپوت نے دشمن کے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے حوالدار لالک جان 7 جولائی 1999 کو پوسٹ پر ہی شہید ہو گئے۔ حوالدار لالک جان نے جس بے باکی اور حیرت اور جرأت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مورچے کا آخری وقت تک بھرپور دفاع کیا اور دشمن کے پے در پے حملوں کو پسپا کیا، ان کی بے باکی، حوصلہ مندی اور جذبہ شہادت پر ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔